اندر وہ باتیں اسلام میں رکھ دی جو ایک بچپن سے لے کر موت تک جانے تک انسان کی ضروریات ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا جو اسلام، یہ بات یہ آپ سمجھ لیں، اسلام کچرے کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام وہ پاکیزہ اور مقدس دین ہے جہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے ایک بار یہودیوں نے ان کو تانا مارا تھا کہ سلمان فارسی کیا آپ کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیشاب کرنے کا بھی طریقہ بتاتے ہیں؟ ان کے اعتبار سے یہ حیا کی چیز تھی، یہودی یہ سمجھتے تھے خود بے حیا ہے۔ اور صحابی رسول نے کہا ہاں مجھے فخر ہے اس بات پر کہ اسلام نے کسی بھی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑا، ہمیں استنجا کا سلیقہ بھی بتایا گیا ہے، پیشاب سے پاک ہونے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو یہ وہ دین ہے جس میں کوئی شوشہ چھوڑا نہیں گیا ہے۔ آج سب سے پہلے ہمارے گھروں سے شروعات ہو، جس دین کو اتنا پاکیزگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، کیا وہ ہمارے جسموں کو اور ہماری روح کو بھی آج پاک رکھا ہے یا نہیں؟ یا پھر ہم نے اپنے اوپر اسلام کو نافذ کیا ہوا ہے یا نہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کے تم فالوور ہو، جس کے تم پیروکار ہو، تمہارے چہرے سے، تمہارے جسموں سے اس کی جھلک آنی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے۔ کہنے کو مسلمان ہو اور کہیں سے نظر نہیں آتا تو پھر جھوٹ بولتا ہے۔ اسلام کو اس نے اپنے اوپر نافذ کیا نہیں ہے۔ میں نے اپنی تقریر کو شروع اس لیے ان لفظوں سے کیا کہ ہمارا دین کچرے کا دین نہیں ہے، اسراف کا دین نہیں ہے۔ حتیٰ کہ میں ان نوجوان بچوں سے یہ بھی کہتا ہوں، بڑے چاہ سے، بڑی محبتوں سے آپ نے پھولوں کی برسات کی ہے، میں بھی آنے کے وقت یہی پوچھتا آ رہا تھا، پتہ نہیں کتنے کلو پھول لائے گئے اور راستوں پر اڑا دیے گئے۔ یہ میرے دین کا حصہ نہیں ہے۔ کیا مجھ جیسے پر یا ہماری گاڑی پر پھولوں کی برسات کریں؟ ہم اس کی خواہش بھی نہیں رکھتے اور اجازت بھی نہیں دیتے۔ جتنے پھول پورے راستے میں برسائے گئے ہیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کچرے کا دین نہیں ہے ہمارا۔ وہ دوسری جگہ ہوتا ہوگا، وہی رقم آپ غربا اور مساکین میں تقسیم کریں تو ایک ایک لقمے کا ثواب ہے، ایک ایک دانے کا ثواب ہے۔ آپ ہزاروں روپیے ان تمام چیزوں میں خرچ کر دیتے ہیں تو تھوڑی سی اپنی مینٹلٹی، اپنی ذہنیت کو بدلنے کی کوشش کریں۔ کیا وہی 2-4 ہزار روپے، چاہے 5,000 کے بھی پھول آئے ہوں، اپنے محلے کے امام کو کسی مہینے 5,000 بڑھا کر کے بھی دینے کو تیار ہوتے ہو؟ جو صبح سے رات تک تمہارے ہاں ڈیوٹی کرتا ہے، تمہاری اور نمازوں میں اللہ اور تمہارے درمیان وہ واسطہ ہے، تمہاری نمازیں اس کے ذریعے سے اللہ تک تم پہنچاتے ہو، وہ ٹھنڈیوں میں، گرمیوں میں، بارشوں میں فجر کی پابندی کرتا ہے۔ یہ تھوڑی سی ذہنیت تبدیل کرو۔ اسراف کرنے کا یہ دین نہیں ہے، بے جا خرچ کرنے کا یہ دین نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے، ان کو شادی کرنی تھی، مال نہیں تھا، تو حضور نے ان کو بھیجا کہ عثمان غنی کے پاس جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے، بڑے مالدار حضرت عثمان غنی کے پاس وہ غریب صحابی اپنی شادی کا مال لینے کے لیے آئے تھے کہ مجھے شادی کی ضروریات جو بھی ہیں وہ عثمان غنی سے لے لو۔ آئے تو دروازے پر ہی ابھی کھڑے تھے کہ اندر سے حضرت عثمان غنی کی گرجدار آواز آ رہی تھی، وہ کسی کو ڈانٹ رہے تھے، غصے میں ڈانٹ رہے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے، باہر سے آیا ہوا آدمی گھر والے کے ہاؤ بھاؤ دیکھتا ہے، مزاج اچھا ہے، موڈ اچھا ہے تو بات کرے گا۔ اور باہر سے کھڑے ہوئے غریب صحابی نے دیکھا حضرت عثمان بڑے غصے میں کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، کان لگا کے سنا تو اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے۔ کس بات پہ ڈانٹ
کہ اس نے چراغ میں بتی زیادہ کر دی تھی، تیل زیادہ جل رہا تھا، تیل زیادہ جل رہا تھا، چراغ کی بتی لمبی ہو گئی تھی، اس پر اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے۔ تو اس غریب صحابی نے باہر سے کھڑے کھڑے سنا اور اس کے بعد واپس پلٹ گئے، یہ چراغ میں تھوڑی بتی زیادہ ہو گئی، اس پر اپنے غلام کو ڈانٹ رہے، میری شادی کا خرچہ کہاں دیں گے؟ واپس چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ آج آئے تو دیکھا آج پھر حضرت عثمان غنی غصے میں ہی تھے، غلام کو ڈانٹ ہی رہے تھے۔ کان لگا کے سنا تو کس بات میں ڈانٹ رہے تھے کہ غلام نے دال میں نمک زیادہ ڈال دیا، نمک شوربے میں زیادہ کر دیا تھا، تو اس کو ڈانٹ رہے تھے۔ تو انہوں نے سوچا یہ تھوڑا سا نمک کتنی قیمت کا ہوگا، اس پر یہ اتنا بڑا امیر آدمی، اتنے بڑے مال والا،